اس لیے قرآن ہماری ریڈ لائن ہے۔ قرآن کے خلاف جو بھونکے گا، جو بات کرے گا، اس کی زبان ددی سے نکال لیں گے۔ ہیں آسمانی کتابیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جتنی بھی پچھلی 3 کتابیں تھیں، صحائف تھے، ان کے اندر ان کی قوموں نے تبدیلیاں کی، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اللہ کا کلام، کتاب اللہ، کلام اللہ ہے قرآن، اور یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، کہ قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کے حرف کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر تحریف ہوگی، اور وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی، اور اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور یہ حفاظت اللہ پاک کروا کر رہیں گے، چاہے انسانوں سے کروائیں، چاہے کسی اور مخلوق سے کروائیں۔ یہ جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کی جو بے حرمتی کر رہے ہیں، اور پہلے بھی کی اور اب دوبارہ کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کر بے حرمتی کرنے والے کو قتل کرے اور اسے واصل جہنم کر دے۔ اس سے پہلے کہ حکومت کوئی ایکشن لے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے سفیروں کو وہاں سے بلائیں، جو پاکستان کے اندر ان کے سفیر ہیں ان کو وہاں سے نکالیں۔ سارے اسلامی ملک مل کے احتجاج کریں گے تو سویڈن والے خود ہی مایوس ہو کر قرآن کی بے حرمتی پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو لازوال کتاب ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن کتاب کو یہ نہیں مٹنے والی۔ جب اللہ کے نبی پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اس وقت لوگ اللہ کے نبی کو قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ شعر ہے، یہ شاعر ہے، اور یہ کاہنوں کا کلام ہے، طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، لیکن کلام نہ مٹ سکا۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بھی نہ لا سکے۔ تو آج کے تو مسلمان کیا ہیں؟ آج کے تو یہ جو کافر ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا مٹائیں گے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ نہیں مٹا سکے، ابو جہل نہ مٹا سکا، ابو لہب نہ مٹا سکا، بڑے بڑے کافر نہ مٹا سکے، تو آج یہ سویڈن اور یہ مغربی ممالک کیا قرآن کو مٹائیں گے؟ قرآن مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، ناموس رسالت مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، ناموس صحابہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ جو صحابہ پر طنز کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، قرآن کی بے حرمتی کرے، یہ مسلمانوں کو ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر، خاص طور پہ اسلامی ممالک کو ایکشن لینا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ سویڈن کے خلاف ایکشن لیں، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، جو جو چیزیں ان کی ہیں اور جو جو ان کے ساتھ کاروباری لین دین ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بار بار قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پہلے بے حرمتی پچھلے مہینے میں، اس مہینے میں پھر انہوں نے بے حرمتی کی، اور دوبارہ پھر کریں گے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ ہر بچہ، ہر گھر سے ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ بنائے۔ قرآن صفحات سے تم مٹا دیں گے، لیکن سینوں سے کون مٹائے گا؟ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب، ایسی برکتوں والی کتاب، ایسی رحمتوں والی کتاب کہ جس کے ایک لفظ پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ پاک خود بھی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں، اور ان 3 کے بدلے میں 30 نیکیاں اللہ پاک دے رہا۔ جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اس گھر کے اندر سے حفاظ علماء پیدا کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن کتنا بڑا شفیع بنے گا قیامت کے دن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن جھگڑالو بنے گا۔ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، ملک یہ قبر میں پہنچی ہوگی، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرے گی۔
اس کے لیے فرشتوں سے لڑے گی، قرآن اس کے لیے لڑے گا۔ وہ ایک خوبصورت شکل میں قرآن فرشتوں کے سامنے ہوگا، نیت کے سامنے آئے گا۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں، قرآن سے محبت کریں، پیار کریں، عشق کریں۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا بھی ثواب، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہوں، اس سے بڑا کیا ہے؟ اس لیے قرآن ہماری ریڈ لائن ہے۔ قرآن کے خلاف جو بھونکے گا، جو بات کرے گا، اس کی زبان ددی سے نکال لیں گے۔